بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رمضان شریف کے ایام ہیں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اور بہت سے خوش نصیب جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی وہ مدینہ شریف کے لیے رخت سفر باندھ چکے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری میں۔ یہاں پر عرض یہ ہے کہ ایسا کون سا آسان طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی حاضری دی جائے۔ بہت سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اور دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، تو تجربے کی کوئی باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کی آگ آپ کے بدن میں، دل میں، آپ کے کلیجے میں بھڑکتی ہے تو وہ سارے راستے آسان کر دیتی ہے۔ صرف ایک یہ راستہ ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جب آگ بھڑکے گی ہے نا تو وہ خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت کا باعث بنے گی اور حضور پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کو اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت نہیں ہوتی کوئی بھی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکتا، بھلے آپ کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے غریب ہیں لیکن پیسہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب عشق کی آگ بڑھے گی، بھڑکے گی تو آپ کے ایسے اسباب مہیا ہو جائیں گے غیب سے انشاءاللہ عز و جل۔ جب حضور اجازت دے دیں گے تو سارے دروازے کھلتے جائیں گے، آپ مدینہ شریف ضرور حاضر ہوں گے۔ بڑے خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ بظاہر ان کے پاس مال و اسباب وغیرہ نہیں ہوتا لیکن وہ بار بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اس کی مرکزی وجہ اصل میں یہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے کہ کچھ اور بھی اسباب ہیں۔ ایک تو عشق رسول ہے۔ اب عشق رسول کا دعوے تو تقریباً ہر مسلمان کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، حضور سے پیار محبت کرتا ہوں، والہانہ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن بیچ میں کچھ چیزیں رکاوٹ حائل کرتی ہیں، جیسے ریاکاری ہے، بغض و عناد ہے، کچھ ایسے اسباب بیچ میں پیدا ہو جاتے ہیں جو رکاوٹ کے طور پر بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رکاوٹیں حائل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر میں بات کروں گا ختم نبوت کے کام کی۔ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ یقین مانیے کہ ایسا ہی ہے۔ اس کو ختم نبوت کے مجاہدین نے محسوس کی ہے اور وہ اپنے اپنے تجربات، مشاہدات بتاتے ہیں۔ آپ پوچھ کے دیکھیے جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا حضور کا کرم ہوتا ہے، کتنی حضور کی نظر شفقت ہوتی ہے۔ بس اس دور کے اندر یہ پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ حضور کے دین کی حفاظت کیجیے، ختم نبوت کا کام کیجیے، جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کو بے نقاب کیجیے، قدمے درمے سخنے جیسے بھی ہو پائے آپ جس قسم کی بھی ختم نبوت کی خدمت کر سکتے ہیں یہ کام کریے، انشاءاللہ سارے راستے آپ کے کھل جائیں گے۔ یہ بڑی کچھ پتے کی باتیں عرض کر رہا ہوں اور اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے،
میری بات. خواتین ہیں، خواتین بھی کام کر سکتی ہیں ختم نبوت کا سوشل میڈیا کے اوپر. آپ یوٹیوب کا کوئی چینل بنا کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے اپنا میسج ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس فتنے کے دورے کے اندر فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ختم نبوت کا کام ہے. خواتین ہیں تو وہ حجاب کے اندر اور جو طریقہ ہے اس طریقے سے کام کر سکتی ہیں. مرد حضرات کام کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے کوئی عالم فاضل بہت علم ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. عشق جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے. عشق جو ہوتا ہے وہ پھر سکون سے نہیں بیٹھتا. وہ نہ ہی تو داڑھی دیکھتا ہے تو نہ ہی داڑھی منڈا دیکھتا ہے. عشق عشق ہوتا ہے. بڑے بڑے رنگوں کے اندر لوگ ہیں، جو کچھ نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ختم نبوت کا کام کیجئے، والہانہ طور پہ کیجئے، ہر طور پہ کیجئے. آپ جس اسکول، کالج، یونیورسٹی، فیکٹری، محلے، جہاں کہیں گاؤں کوٹ میں رہتے ہیں کام کیجئے. آپ گفتگو کے ذریعے کام کیجئے، آپ تحریر کے ذریعے کام کیجئے، سوشل میڈیا کے ذریعے کام کیجئے، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے کام کیجئے. بڑے ذرائع ہیں، ہر ایک کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ختم نبوت کا کام اس دور کے اندر مرزا سینئر غلام قادیانی سے بڑھ کر جو فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ مرزا جونیئر محمد علی جیلمی کا فتنہ ہے. اللہ پاک اس فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے کی بے نقابی کیجیے، نقاب کشائی کیجیے، ہر طور پہ کیجیے. تو آنے والے دنوں میں میرا مشاہدہ اور میرا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے 100 سال، 125 سال کے اندر قادیانیت نے ایک جڑیں پکڑ لی پوری دنیا کے اندر، ایسے ہی اگلے 100 125 سال تک یہ والا فتنہ قادیانیوں سے بھی زیادہ اپنی جڑیں پکڑنے والا ہے. واللہ علم و رسولہ. ہم اپنے مشاہدے ہی عرض کر سکتے ہیں، ہم کوئی ولی اللہ نہیں ہیں، کوئی دلوں کے بید نہیں جانتے. تو بہرحال جی یہی میسیج تھا. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، تمام عاشقان رسول کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس، در دولت کی بار بار بعد اب حاضری عطا فرمائے. آپ جائیے، میرے لیے بھی اور تمام مجاہدین ختم نبوت کے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے گا. بہت عاشقان رسول. اچھا، یہاں پہ جاتے جاتے یہ بھی میسیج عرض کر دوں کہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری ہوتے ہیں، وہ کاروبار میں مصروف ایسے ہوتے ہیں، پیسہ تو ہوتا ہے لیکن وہ جا نہیں سکتے، تڑپ بھی ہوتی ہے. تو بھائی کوئی غریب، کئی عاشقان رسول ہوتے ہیں، ان کو آپ بھیج دیں، ان کو آپ عمرہ کروائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. کوئی عاشق رسول دعا کرے گا، دل سے دعا نکلے گی. تو بہت سے عاشق رسول ہیں جو تڑپ رہے ہیں لیکن ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک خدمت ہے. ختم نبوت کی کتابیں چھپوانے کے اندر معاونت کیجئے جو پیسے والے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ. جیسے ابھی ہماری تفسیر ختم نبوت لکھی جا رہی ہے، پہلی جلد انشاءاللہ یہ عید تک تیار ہو رہی ہے، تو اس کی چھپوانے کی طرف توجہ دیں خصوصی طور پہ. بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اکثر دوست پوچھتے ہیں جی شاہ صاحب بتائیے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کہ مطلب جو زیادہ ثواب ملے. تو میں کہتا ہوں پھر ختم نبوت کی کتابیں چھپوائیں بھائی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی، پڑھائی جاتی رہے گی، لوگ سمجھیں گے، سمجھائیں گے، عقیدہ محفوظ ہوگا جناب، اور یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ کے مرنے کے بعد بھی ایک لمبا چوڑا ثواب جاریہ کا باعث ہوگا. تو یہ کتابیں، بہت سے علماء کی اور بھی کتابیں ہیں کہ جو ابھی چھپنے کی منتظر ہیں. تو آپ حضرات یہ کام بھی کیا کریں. بس یہ چند باتیں تھی جی. بس ایک دوست نے واٹس ایپ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک میسیج ریکارڈ کیا جائے. دعا گو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.